وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کیا چیزیں مسنون ہیں۔ عقیقے کا ذکر ہوا ہے، گزشتہ روایات میں نام رکھنے کا ذکر ہوا ہے، بچے کے بال اتار کر ان کے برابر صدقہ کرنے کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں چند احادیث نام رکھنے کے بارے میں ذکر کی جا رہی ہیں کہ بچے کے نام رکھنے کے بارے میں کیا ہدایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ پر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، یعنی باپ پر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ينحل الرجل ولده اسمه فليحسن اسمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے، بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ اب اگر ہم اس بارے میں تھوڑا سا غور کریں تو نام رکھنے کے بارے میں آج ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر آدمی اس جستجو میں رہتا ہے کہ کوئی انوکھا نام رکھا جائے، اس جستجو میں رہتا ہے کہ کوئی انوکھا نام رکھا جائے، بالکل ایسا نام ہو جو کبھی سننے میں نہ آیا ہو۔ اس صرف نظر اس بات سے کہ اس نام کے معنی کیا ہیں، اس نام کا مطلب کیا ہے، اس سے غرض نہیں ہوتی، بس یہ ہوتی ہے کہ انوکھا نام ہو، عجیب نام ہو، اس سے پہلے نہ ہو۔ حالانکہ آج بھی اگر آپ عربوں کے اندر دیکھیں، مثال کے طور پہ نام محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام ایک ہی گھر میں 2-3 افراد کے ہوتے ہیں، خاندان کے اندر کئی لوگوں کے نام ہوتے ہیں، محمد ہے، احمد ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کوشش ہوتی ہے جب نام رکھتے ہیں کہ ارے بھائی کسی کو کہو کہ بھائی عزام رکھ لو، ارے بھائی عزام تو ہمارے فلاں رشتہ دار کا نام ہے۔ یعنی یہ تو وہ لوگ، ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو تھوڑے سے، جن کو دین سے مناسبت ہے، وہ تو پھر بھی یہ نام سوچتے ہیں کہ جو ذرا اچھے معنی رکھتے ہیں، ورنہ عموماً تو میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا مجھے ایک بہت پرانی بات یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ تقریباً 91 کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کی سعادت نصیب فرمائی اس سال میں۔ میں اور ہم چند دوست مینا کے اندر اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے آج کل کے خیمے ہیں نا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ آج کل تو بڑا انتظام ہے اور بڑے اچھے طریقے سے الگ الگ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے بس جیسے یہ کپڑے کے خیمے ہوتے ہیں اسی طرح سے لگے ہوئے ہوتے تھے، بالکل پاس راستے میں ایک دوسرے کی آوازیں آ رہی ہیں، سن رہے ہیں گفتگو۔
تو وہاں ہمارے کانوں میں آواز آئی، برابر کے خیمے سے کوئی پنجاب کی فیملی تھی، تو دو خواتین آپس میں بات کر رہی کہ میرے منڈا، میری فلاں کے بیٹی کے یا بہو کے کسی کا منڈا ہوا ہے تو کیا نام رکھیں؟ تو دوسری نے اس کو ایک فلمی ایکٹر کا نام بتایا، مینا کے اندر بیٹھے ہوئے، اور وہ بھی انڈیا کے، کہ اس کا میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا، بلا وجہ کیا خواہ ہم ایسے لوگوں کا نام لے کر، اس کا نام بتایا کہ جی وہ نام رکھو۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی اور بڑا عجیب، اللہ سے دعا کی کہ اللہ عافیت فرما کہ کس جگہ ہم بیٹھے ہیں۔ مینا جہاں مغفرت کی جگہ ہے، جہاں اللہ سے مانگا جاتا ہے، جہاں دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، اس دور کے، یعنی یہ میں آپ کو 91 اور اب حساب لگا لیں کتنے سال ہو گئے، تقریباً 30 سال ہو رہے ہیں، تو یہ سوچو کہ آج کیا حال ہو رہا ہوگا۔ 30 سال پہلے یہ صورتحال تھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فلاں کا نام رکھا جائے، بڑا مشہور ہے وہ۔ میرے دوستو، اس میں بڑا خیال رکھنا چاہیے نام رکھنے کے بارے میں کہ سب سے پہلا تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ نام ہے۔ اگر نام اچھا رکھیں گے تو بچے پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر نام غلط رکھیں گے تو غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی کا واقعہ ایک آگے چل کر پھر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ احمد و ابو داود۔ یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا اے فلاں بن فلاں، مثال کے طور پہ اے حماد بن قمر، اے حاشر بن حذیفہ، اس طرح نام پکارے جائیں گے۔ فرمایا کہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ تم پکارے جاؤ گے، لہٰذا تم اچھے نام رکھا کرو، تاکہ اچھے نام رکھو گے اچھے انداز میں تمہیں پکارا جائے گا، اور اگر برا نام رکھو گے تو پھر وہی انداز ہوگا۔ بہت پرانا ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا بھی صحیح اور بزرگوں سے سنا بھی صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ان معاملات میں بہت سخت تھے۔ آپ نے بلا لیا، جب بیٹا آیا تو اس نے پوچھا امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے۔ آپ نے کہا میں بولو۔ اس نے کہا کہ کیا سارے حقوق والدین کے اولاد پر ہیں یا کوئی حق اولاد کا والدین پر بھی ہے؟ کیا سوال کیا کہ کیا سارے حقوق والدین کے اولاد پر ہیں کہ اولاد یہ حق بھی ادا کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے؟ کیا بچوں کا کوئی حق والدین پر نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں نہیں ہے، اور پھر بتایا کہ یہ حق بھی ہے، نام اچھا رکھنا، یہ کرنا جو آگے چیزیں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ میرے والد سے پوچھیں کہ انہوں نے میرا کون سا حق ادا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے شادی کی ایک فاحشہ عورت سے، بدکار عورت سے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے میرا نام رکھا جس کے معنی آتے ہیں نالی کا کیڑا، انہوں نے میرا نام رکھا۔ میں لوگوں کے در در پر پھر کر کھا پی کر جوان ہوا،
انہوں نے میرے تربیت کا کوئی خیال نہیں کیا، انہوں نے میرے اخلاق سنوارنے کا کوئی خیال نہیں کیا، میری تعلیم و تربیت کا کوئی خیال نہیں کیا۔ جب جوان ہوا تو انہوں نے میری شادی کی کوئی فکر نہیں کی، یعنی اس نے ایک ایک چیز گنوائی کہ میرے جو حقوق والدین پر ہیں اس باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ تو آج یہ میری شکایت لے کر آپ کے پاس آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ساری بات سنی تو فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، لہٰذا مقدمے کو خارج کر دیا۔ فرمایا کہ جیسا باپ نے کیا ویسا تیرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو یہ خیال رکھیں کہ جیسا اولاد کے ساتھ کریں گے آگے ویسا ہی ملے گا۔ اب آج ہمارا حال کیا ہے، روتے ہوئے آتے ہیں کہ جی اولاد نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہی۔ ایک عمر ہوتی ہے نماز کی، اس کے بعد جب آگے نکلے کما کر نہیں دے رہی، کمانے لگی، شادی ہو گئی تو اب جو ہے وہ بیوی کی سنتے ہیں، ہماری سنتے نہیں ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے رہتے ہیں۔ عموماً میں سوال کرتا ہوں، الحمدللہ پوچھتا ہوں میں یہی بات کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیا کی ہے؟ اللہ، بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ جب ایک صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے انگلش اسکولوں کے نام گنوانے شروع کیے۔ میں نے فلاں اسکول میں اس کو پڑھوایا، میں نے فلاں یونیورسٹی میں اس کو پڑھوایا، میں نے فلاں کالج میں اس کو پڑھوایا، میں نے اس کو امریکہ یا کینیڈا بھیج کر فلاں ڈگری دلوائی۔ انہوں نے بہت ساری ڈگریاں مجھے گنوائیں۔ میں نے کہا محترم یہ ڈگریاں تو آپ نے دلوا دی، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھایا؟ جی میں نے ناظرہ قرآن کریم پڑھایا ہے۔ اچھا کہاں پڑھایا؟ وہ جی مولوی صاحب آتے تھے گھر میں پڑھانے کے لیے۔ کتنی دیر؟ 15 منٹ کے لیے۔ 15 منٹ کی تعلیم آپ گھر میں دلوا رہے ہیں بچے کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس بچے کو اخلاق کون سکھائے گا جب آپ نے اس کو یہ بتایا ہی نہیں کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ جب آپ نے اس بچے کو یہ بتایا ہی نہیں کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولو گے تو اللہ ناراض ہوگا اور کیا تمہیں سزا ملے گی، جب یہ آپ نے بتایا ہی نہیں تو بتایا پھر بچے کا کیا قصور ہے؟ جس چیز کی آپ نے بچے کو تعلیم دی ہے، جس معاشرے کی بچے کو تعلیم آپ نے دی ہے، جس کی تہذیب آپ نے بچے کو سکھائی ہے، تو میرے دوستو تو وہاں تو یہی تو ہوتا ہے نا۔ اس معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب بچی جوان ہوئی اس کے بعد وہ کہتی ہے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اپنی زندگی گزاروں گی۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے، جوان ابھی نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے، باپ نے ڈانٹ دیا اور اگر تھپڑ مار دیا تو اس نے پولیس کو فون کر کے کہا کہ میرا باپ مجھ پر تشدد کر رہا ہے، لے جاؤ اس کو۔ پولیس آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے باپ کو۔ جس معاشرے کی آپ نے تعلیم دلوائی ہے پھر اسی معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے وہی بچہ وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور جب جوان ہونے کے بعد زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اولاد تو اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کرا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اب تمہارا ہمارا بڑے میاں گزارا نہیں ہے۔ بیوی آ گئی، بیوی کہتی ہے بڈھا ہر وقت کھانستا رہتا ہے، بڈھا ہر بات کے اوپر اعتراض کرتا ہے، یہ ہماری پرائیویسی کے اندر مخل ہو رہا ہے، یہ ہماری پرائیویٹ زندگی ہے، اس کو کیا حق ہے میرے بچوں کو کچھ کہنے کا؟ اپنے باپ کو لے کر جاؤ۔ اور اس کے بعد ان باپوں کو لے جا کر اولڈ ہاؤس میں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، اور کبھی عید پر تہوار پر جب کوئی ان کا موقع ہوتا ہے تو ایک گلدستہ TCS کے ذریعے اور کوریئر کے ذریعے بھیج دیا کہ ہاں جی ہم زندہ ہیں اور تمہیں مبارک ہو۔ تو میرے دوستو جب یہ چیزیں آپ نے جس معاشرے کی چیزیں پڑھائی ہیں تو وہی رویہ تو وہ آپ کے ساتھ اختیار کرے گا نا۔ اگر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے بچے کو دیتے، اگر آپ قرآن و حدیث اپنے بچے کو پڑھاتے، پھر مجال ہے کہ وہ بچہ آپ کے سامنے اونچی آواز سے بول جاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اونچی آواز سے بولا تو میرا حشر کیا ہوگا، اگر میرا باپ کچھ نہیں کہے گا میرے رب کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہوا ان کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فارغ کر دیا۔ تو اس لیے میرے محترم پہلے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دو،
کیا دو وہ آگے خود احادیث میں آ رہا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جو نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ عربوں میں یہ نام بہت ملیں گے آپ کو، یعنی بعض جگہ بعض گھروں میں عبداللہ اول، عبداللہ ثانی، عبداللہ ثالث، یعنی ایک نام ہے عبداللہ، اب اس کے آگے انہوں نے اول، دوم، سوم، جیسے ہم کہتے ہیں چہاروں، 4-5 بیٹے ہیں، سب کے نام عبداللہ ہے۔ کسی کو عبداللہ اول کہہ رہے ہیں، کسی کو عبد الرحمن اول، کسی کو عبد الرحمن سوم، عبد الرحمن چہاروں، اس طریقے سے نام رکھتے ہیں کہ اللہ نے ایسے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ تو فرمایا اللہ کو یہ نام بہت پسند ہے، اور ظاہری باتیں پسند کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن میں عبدیت کا اظہار ہے، یعنی انسان اپنے غلام ہونے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اس اللہ کا غلام ہوں، میں اس رحمان کا بندہ اور میں اس کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے سمو باسماء الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک روایت میں دوسری جگہ آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھو، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا، لیکن آگے پھر حسن اور حسین اپنے نواسوں کا نام رکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ کوئی واجب حکم نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ رکھو، اور دوسرے بھی رکھ سکتے ہو جن کے معنی صحیح ہوں۔ اسی لیے میرے محترم اس بات کو سمجھ لیں کہ ناموں کے اندر سب سے اول نام ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے، اس کے بعد ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے، اس کے بعد ہیں تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی عنہم۔ یعنی افضل یہ ہے کہ آدمی ان ناموں میں سے رکھے، لیکن کیوں؟ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جس نام کی نسبت کسی بڑی شخصیت کی طرف ہے، یعنی انبیاء کے جیسے نام ہیں، اب ان میں معنی نہیں دیکھا جائے گا، یہاں نسبت دیکھی جاتی ہے۔ کسی صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہاں معنی کے پیچھے نہیں پڑیں گے، بلکہ نسبت کو دیکھیں گے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے۔ جب صحابی کی نسبت آ گئی معنی تو ختم، اس لیے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ان کی نسبت ہے یہ۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین یا دوسرے بزرگان دین، جب ان کی نسبت آ جائے تو پھر معنی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسرا کوئی نام اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ معلوم کریں کہ نام کے معنی کیا ہیں، لیکن خدا را حضرت مفتی گوگل سے معلوم نہ کرنا، سمجھے؟ آج کل کا مفتی تو گوگل ہے نا، یا یوٹیوب ہے ہمارا مفتی تو آج کے زمانے کا، کہ جی نام رکھا، کسی سے پوچھو بھئی کہاں سے، اب بعض نام ایسے سامنے آتے ہیں جن کا نہ کوئی سر نہ پیر نہ کوئی معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، بھئی کہاں سے رکھا؟ جی وہ ہم نے وہ اس پہ یوٹیوب کے اوپر دیکھا تھا، ناموں کے اندر اس کا نام فلاں معنی لکھا تھا۔ میں نے جتنے عموماً جو نام گوگل وغیرہ پہ پر جو نام آتے ہیں، عموماً میں نے جب وہ نام جو اجنبی نام ہیں ان کے معنی دیکھے تو وہاں کچھ اور ہیں، لغت میں کچھ اور ہیں، وہاں کچھ اور لکھے ہوئے ہیں، لغت میں کچھ اور ہیں، اصل معنی کچھ اور ہیں۔ یعنی لوگوں نے بعض ناموں کے معنی کو، اگر میں یہ کہوں کہ جان بوجھ کر دھوکہ دیا ہے انہوں نے، یا کوئی شیطانیت ہے، یا انجانے کے اندر دیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہت سارے نام ایسے ہیں جن کا حقیقتاً معنوں سے وہ تعلق نہیں ہے جو وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ نام رکھنے کے لیے
اچھا نام دیکھو، پہلے انبیاء علیہ السلام کا نام دیکھو، پھر صحابہ رضی اللہ. اب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کیا کم تھے؟ تقریباً 1,24,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور ایک بہت بڑی تعداد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ناموں کی محفوظ ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو آج تک کسی کے بھی نہیں ہیں. آپ ان ناموں کو رکھ سکتے ہیں. اگر یہی رکھنا ہے کہ بھئی جدت رہے، نام عجیب رہے سننے والے کو کہ یار بڑا زبردست نام رکھا ہے، تو بھائی آپ ان ناموں میں سے دیکھ لو. کیوں آپ جو ہے کسی اور طرف جاتے ہو؟ صحابہ میں تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، بہت سارے ایسے نام ہیں. اسی طرح صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہیں. اسی طرح جو بڑی بڑی یعنی فقیہ گزری ہیں، بڑی حافظہ قرآن گزری ہیں، بڑی اللہ والی خواتین گزری ہیں، ان کے نام بھی محفوظ ہیں. تو پہلے تو ناموں کو اچھی طرح پرکھ کر رکھو، اور اگر کوئی نیا نام ہو تو کسی عالم سے تحقیق کر لو کہ بھئی اس کا نام کیا ہے. دیکھو پھر بھی عرض کروں گا کہ اپنی پسند کا نام رکھنا کوئی منع نہیں ہے، شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا، اختیار دیا ہے. لیکن ایک اچھی چیز بتا دی کہ ایسا کرو تو اچھا ہے، نہیں کرو گناہ نہیں ہے. لیکن اپنے بچے کو نام کا تحفہ ایسا دو جو پیارا سا نام ہو، جس کا معنی پیارا سا ہو. ایسا نہ ہو کہ بچہ بڑا ہو کر کہے میرے ماں باپ نے میرا کیا نام رکھ دیا تھا. بھائی بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ چلو شکر ہے، الحمدللہ. اچھا، اب اس کے بعد وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چند، جس میں حسن ادب اور دینی تربیت کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سب نے مشترکہ طور پہ اس بات کی فکر دلائی ہے کہ دیکھو اصل زندگی تمہاری یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے. یہ تو سمجھ لو تمہید ہے، یہ تو یہاں پر تو تربیت ہے. یہاں کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، چاہے وہ 100 سال کی ہو، 1000 سال کی ہو، ختم ہونے والی ہے. تو تیاری رکھو اپنی اصل زندگی کی جو آنے والی ہے. اور جس نے اس کا یقین رکھا، جس نے اس کو سمجھا، الحمدللہ وہ کامیاب ہوا. اور جس نے نہیں سمجھا تو بھائی نقصان تو اپنے ہی کیا، کسی اور کا تو نہیں کیا نا. اب یہاں پر یہ روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ او کما قال علیہ السلام. کیسا میرے اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، کتنا پیارا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ایک ایک چیز کی رہنمائی، ایک ایک چیز کی. کوئی چیز آپ ایسی نہیں کہہ سکتے کہ جس میں ہمیں بے آسرا چھوڑ دیا ہو یا خالی چھوڑ دیا ہو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہونے لگے، یعنی جب بچہ بولنا شروع کرے تو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کو سکھاؤ کہ اس کی زبان سے پہلا کلمہ جو نکلے بولنے میں لا الہ الا اللہ نکلے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جس چیز کا تکرار ہو وہ زبان سے ادا ہوتی ہے، اور جس کا تکرار ہی نہ ہو تو وہ کیسے ادا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ رحم فرما دے، عافیت فرما دے. تو فرمایا کہ پہلا کلمہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور موت کے وقت ان کو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. آپ نے دیکھا نا مرتے وقت تلقین کی جاتی ہے، پڑھایا نہیں جاتا، تلقین ہوتی ہے. تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مردے کے پاس کھڑے ہو کر خود کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مت کہو اس سے کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ، یہ مت کہو.
بلکہ خود اس کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو جب لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی زبان سے بھی یہ کلمہ نکل جائے گا. اور کیا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جب بولنا شروع کرے تو اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے، اور جب مرنے کا وقت ہو تو اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے. اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ یہ نعمت عطا فرما دے. یہ اس حدیث کو اگر آپ سمجھیں اور تھوڑا غور کریں، یہ بات تو اب سائنس نے بھی سمجھ لی ہے، اور اس کو یہ ثابت ہو گئی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ جنم لیتا ہے اور جب بچے کے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں روح پڑ جاتی ہے، اس روح پڑنے کے بعد تمام اثرات جو ماں کے اعمال و افعال کے ہیں وہ سب اس پر پڑتے ہیں. اس کے اخلاق، اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کا سچ اور جھوٹ، اس کا قرآن پڑھنا یا نہ پڑھنا، اس کا نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا، یہ چیزیں ماں کے رحم کے اندر بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اور خاص طور سے پیدائش کے بعد چاہے وہ 1 منٹ کا بچہ ہو، اس بچے کے کانوں میں جو آوازیں جاتی ہیں، آنکھوں سے جو اس کو نظر آتا ہے، وہ سب اس کے اندر محفوظ ہوتا رہتا ہے، سب محفوظ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے آج کل اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا. اتنی ٹیپ ریکارڈر اور یہ یو ایس بی اور ریکارڈنگ کے جتنے سلسلے ہیں آپ دیکھ لو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے لو جی ساری فلم ان کی ریکارڈ ہوئے، پورے سارا جو کر رہے تھے، تو یہ سب محفوظ ہو رہا ہے. تو میرے دوستو اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے اس کے سامنے جو کچھ بولا جاتا ہے اس کے اثرات اس پر پڑ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ اس کے سامنے کیا جاتا ہے اس کے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہمارے بہت سارے ایسے حضرات گزرے ہیں کہ ماں نے جب دودھ چھڑایا تو بچے کو پاؤ پارا یاد تھا. ایسے واقعات ہیں. جب دودھ چھڑایا، بلکہ ابھی میرا خیال ہے میں ابھی چند دن پہلے اس پہ دیکھ رہا تھا، 5-6 سال کا بھی بچہ نہیں تھا، ماشاءاللہ قرآن کریم اتنے بہترین انداز میں وہ بچہ تلاوت کر رہا تھا بیٹھا ہوا کہ آدمی حیران ہو جائے گا یار یہ 5 سال، بلکہ غالباً 5 سال بھی عمر نہیں ہوگی. کیونکہ جن جگہوں پہ جیسے معاملات ہوتے ہیں نا ویسے اثرات پڑتے ہیں. انگلش بولنے والا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہ انگلش بولنا شروع کرتا ہے، جبکہ ہے پاکستانی، اردو خواہ کا بچہ ہے. اردو والا بچہ اردو بولنی شروع کرتا ہے، جبکہ رہ پاکستان میں ہی رہے نا، لیکن وہ اردو بول رہا ہے. ایسے ہی جس جگہ بچہ رہ رہا ہے وہاں کے عادات و اطوار، وہاں کی زبان، وہاں کے حالات اس بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر سے، یعنی یہ ایک عمر ہوتی ہے جس کو آپ سمجھ لیں اس عمر تک بچے کے اندر وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اس عمر کے بعد پھر وہ چیزیں اس سے نکلتی ہیں. جب بچہ 5-7 سال کا ہوتا ہے تو اب وہی لینگویج استعمال کرے گا جو آپ کے گھر میں استعمال ہو رہی ہے، وہی رویہ کرے گا جو آپ کے گھر میں رویہ ہو رہا ہے. اگر ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھے گا بچہ جھگڑالو پیدا ہوگا، لڑنے والا ہی پیدا ہوگا، بہن بھائیوں سے لڑائی ہوگی. اگر بچہ جو ہے وہ فلمیں اور جو ہے وہ موویاں اور فلاں دیکھ کر پیدا ہوا ہے ماں کی گود سے، تو اس کے اندر وہی عادات و اطوار آئیں گی، وہ اسی کا رسیہ ہوگا. اور اگر بچہ قرآن پاک سنتا ہوا پیدا ہوا ہے، گھر کے اندر نمازیں پڑھنے والوں کا ماحول دیکھتا ہوا سب بڑا ہو رہا ہے، تو وہ خود بخود نماز کی طرف آئے گا. تو خدا را اپنے بچوں کا خیال کرے، آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے کہ اپنے اعمال کو درست کریں گے تو آنے والی نسل ہماری درست ہوگی. دوسری روایت ہے، فرمایا کہ عن سعد بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ یعنی اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ جو کوئی باپ دے سکتا ہے وہ ادب اور اچھی سیرت کا تحفہ ہے۔ میں اس لیے یہاں اپنے اساتذہ سے، ناظم صاحب سے، ان حضرات سے بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو، پڑھائی میں اگر کمزوری رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تربیت پہ کمزوری رہ جائے تو یہ نسلوں کی کمزوری بن جاتی ہے۔ سمجھے کہ تربیت میں اگر کمزوری رہ گئی تو یہ نسلوں کی کمزوری بن جائے گی۔ اگر پڑھائی میں کمزوری رہ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بڑے ہو کر اس کو کور کر لے گا۔ نہیں بھی کر سکا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اچھی تربیت ہو، تعلیم بہت زیادہ ہو، لیکن اگر بے ادب اپنے استادوں کا ادب نہ کرنے والا ہو، اپنے والدین کا ادب نہ کرنے والا ہو، بڑوں کا ادب نہ کرنے والا ہو، تو مجھے بتاؤ اس بچے کی کیا ضرورت ہے یا اس کا کیا حال ہوگا۔ اور اگر یہی بچہ تعلیم میں کمزور ہے لیکن اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے اساتذہ کا ادب کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ آخر میں اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سنا کے آج کی مجلس کو اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے استاد ہیں مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، یہ صادقہ آباد کے اندر ہوتے ہیں، مفتی ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں وہاں کے اب تو وہ۔ حضرت نے ہمیں درجہ اولا یعنی اب سے تقریباً سمجھ لیں کہ 36 سال پہلے یہ واقعہ سنایا، 36-37 سال پہلے ہماری تربیت جب فرماتے تھے، پڑھاتے تھے تو اس دوران سنایا۔ فرمایا کہ بیٹا یاد رکھو، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ یہ جملہ بڑا کام کا جملہ ہے، یہ یاد رکھا کرو، اپنی اولادوں کو یاد کرواؤ، اپنے بچوں کو یاد کراؤ، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ فرمانے لگے، انہوں نے لمبا قصہ ہے، مختصر سا کر کے بتاتا ہوں چونکہ وقت بھی ہو گیا اور مجلس اپنی آگے بھی ابھی یہ ذکر وغیرہ کی مجلس ہے۔ فرمانے لگے ہماری کلاس کے اندر ایک شخص تھا، ہمارا دوست، اللہ نے بڑی اس کو ذہانت دی تھی، اتنا ذہین تھا کہ وہ اپنے اساتذہ سے جو وہ پڑھاتے تھے نا، اس پڑھائی پر ایسے اعتراض کرتا تھا کہ اساتذہ بعض مرتبہ شرمندہ ہو جاتے تھے، یعنی اتنا غضب کا اس کا ذہن، حافظہ اور ذہانت تھی۔ اور وہ گویا کہ استادوں کو تنگ کرنے کے لیے اپنی کتابوں کے اندر نئی نئی چیزیں تلاش کر کے لاتا تھا کہ آج میں کس چیز سے، کس سوال سے استاد کو زج کر سکوں۔ تو فرمانے لگے، ہمارے ایک استاد نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھ، تو جو یہ کر رہا ہے نا، یہ تیرا اچھا نہیں ہے، اگر کسی استاد کی آہ لگ گئی تو تو تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ فرمایا یہ بات ہو گئی، اس کے بعد ہم پڑھتے پڑھاتے رہے، ایک عرصہ گزر گیا، تعلیم سے فارغ ہوئے، کہنے لگے میں کسی مدرسے کے اندر مدرس لگ گیا۔ تو حضرت بہت ہی ہمارے استاد جو ہیں بڑے شرمیلے ہیں، ایسے رومال ڈال رکھتے ہیں اور ایک رومال کا حصہ ایسے ناک پر عموماً ایسے لگائے رکھتے ہیں وہ، اور کسی کو نظر بھر کر کبھی نہیں دیکھتے، بڑی عجیب، اللہ نے بہت عجیب ولی ہیں، ولی وہ۔ فرمانے لگے کہ میں اپنے مدرسے سے نکلا صابن خریدنے، تو ایک دکان پر گیا اور میں نے وہاں جا کر کہا کہ مجھے صابن دے دو۔ اس آدمی نے دیکھا، کہنے لگے میری ہلکی سی نظر، جیسے میں نے اٹھا کے دیکھا تو بڑی موڑی مونچھوں والا ایک آدمی وہاں تھا جو سامان دے رہا تھا، گاڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی۔ کہنے لگے اس نے مجھ سے پیسے لیے اور اس کے بعد کہنے لگا ابراہیم کیا حال ہے؟ میں ایک دم چونکا کہ یہ میرا کون ہے، میں اجنبی یہاں پر، یہ میرا نام بھی جانتا ہے، یہ کون ہے؟ پھر اس نے وہ سامان اٹھاتے ہوئے کہنے لگا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمانے لگے جب اس نے دوبارہ بولا تو مجھے اس کی آواز سے میں اس کو پہچانا کہ ارے یہ تو ہمارا فلاں ساتھی ہے جو ہمارے ساتھ پڑھتا تھا۔ کہنے لگے میں نے اس کا نام، میں نے کہا ارے
بس پھر وہ اس آدمی نے بتایا کہ ابراہیم اللہ نے مجھے محروم کر دیا، اور کہا کہ وہ جو بات استاد کہتے تھے نا اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی میرے، اور میں اس زوم کے اندر کہ جی مجھے بڑا کچھ آتا ہے، میں اس طرح سوالات کر کے استادوں کو پریشان کرتا تھا، لیکن لگتا ہے کسی استاذ کی آہ لگ گئی کہ میں ایسا علم سے محروم ہوا ہوں کہ آج یہ پرچون کی دکان چلاتا ہوں۔ تو ہمیں استاد فرماتے تھے کہ بیٹے دیکھو، خدا کے واسطے یہ جو تم تعلیم حاصل کر رہے ہو یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یا یوں سمجھ لو کہ سنت ہے یہ تعلیم تمہاری حاصل کرنا، لیکن ادب سیکھنا یہ فرض ہے۔ کبھی کسی کی بے ادبی نہ کرنا، کبھی کسی بڑے کے ساتھ گستاخی نہ کرنا، اگر نہیں کرو گے تو اللہ تم سے کام لے گا، اور جو نہیں ایسا کرے گا تو اللہ اس کو محروم کر دے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ واقعات حقیقت عبرت کے واقعات ہیں۔ اب میں نے آج کیا نا، یہ دو واقعات جو آج میں نے سنائے، ایک 30 سال پرانا اور یہ دوسرا جو ہے 36-37 سال پرانا، لیکن عبرت کی باتیں ہیں تو الحمدللہ یاد رہے کہ اللہ ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔